السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، اللہ۔ آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا اور میں انتظار کر رہی ہوں جب سے۔ میرا سوال یہ تھا، میں معذرت۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو انڈیا ہو، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جانے والوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا۔ ہاں، تو میں نے کیا بھی یہ سنا ہے۔ صحیح ہے، صحیح طریقہ ہے؟ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں جو عمرہ حج پہ جا رہا ہو اور جو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے، تو ہم کسی کا سلام ان تک پہنچا دیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے اکثر گوگل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں اسٹرنتھ ملے گی، اس لیے سبسکرپشن بٹن ضرور دبایا کیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بھی الاؤ کیجئے، تاکہ جس طریقے سے بہن کی شکایت ہے نا کہ میں نے سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا، بعض مرتبہ میں جواب دے دیتا ہوں تو آج جناب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن نہیں ملی۔ ارے بھائی میرے، جب آپ نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں گے اس وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال میں بہن سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس لیے ہر سوال کو وقت پر جواب دے دوں یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ اس کی ٹیم میں اضافہ ہو اور اس کے کام کو ہم اچھی طریقے سے کر سکیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ کو عبداللہ السلمی کی آواز میں سنوانا چاہتا ہوں، جن سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ المسجد النبوي بعض أصدقائها بعد استقائها السلام للنبي عليه الصلاة والسلام. بہت سے حجاج یا مدینہ منورہ کے لیے جو سفر کرتے ہیں نا عام دنوں میں، ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جانے والے مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ ایک غالباً کچھ نعت ہے یا قوالی ہے، اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ هذا لا يصح ولا ينسوه. یہاں شیخ عبداللہ السلمی نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا لا یصح، اور یہی جواب دیا ہے سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء، فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی جو اعلیٰ کمیٹی ہے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا یصح، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے یہ ذرا سن لیجئے۔ اولا لامور، اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم حياته في قبره حياة برزخیہ۔ پہلی بنیادی بات جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی زندگی ہے وہ حیات برزخیہ ہے، حیات برزخی ہے۔ وہ ایسی زندگی نہیں جیسے کہ میں اور آپ ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ فضائل اعمال والے اور دیوبندی اور بریلویوں نے تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے قصے لکھے ہیں کہ وہاں جا کر آپ قبر پر اگر 2 شعر بھی پڑھتے ہیں تو اس قبر سے ہاتھ نکل پڑتا ہے، دست مبارک باہر نکلتا ہے اور مسافہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ اہل دنیا کی حیات نہیں ہے، یہ اخروی جو دنیا ہے نا، برزخی دنیا جو موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کی بات ہے۔ وقد جاء في الحديث الانبياء احياء في قبورهم يصلون وقد صححه بعض المتاخرين. اس حدیث کو بھی بہت سارے اہل علم نے حالانکہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے یہ میرے اور آپ کے علم سے ماورا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ معناه ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابو داؤد کی روایت ہے، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم عليه آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی قبر پر جا کر إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وہاں اگر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے بعض اہل علم نے صحیح بھی قرار دیا ہے، بعض اہل علم نے اس کو بھی دیکھا ہے، اس پر بھی کلام کیا ہے۔ ليس معناه أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں پر سنتے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام پر وہ سلام پیش کر دیا جاتا ہے جو آپ قبر پر جا کر سلام کرتے ہیں۔
فإن الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شمال الكرة الأرضية آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں وہ سلام آپ کا پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا جاتا ہے. اس سے قطع نظر آپ کی مسجد نبوی میں ہوں یا آپ افغانستان میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، کینیڈا میں ہوں. كما لو كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم کما کان لو عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے بھی کھڑے ہوں تب بھی وہی حکم ہے جو کہ بعد والے کا حکم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، ان پر سلام پیش کیا جاتا ہے. فهم سواء لأن المبلغ هم الملائكة. ہم البلغ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتے نہیں ہیں قبر میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر سلام پیش کیا جاتا ہے جو حدیث میں آیا ہے، اور ملائکہ پیش کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو کہ درود کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں. لهذا جاء في الحديث الآخر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے مبارک دن ہے، فأكثروا الصلاة علي فيها. پھر اس روز آپ درود و سلام مجھ پر پڑھا کرو اکثریت سے، کثرت سے. إن صلاتكم معروضة علي. ان صلاتکم معروضۃ علی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کا جو درود سلام ہے یہ مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے. قالوا كيف تعرض عليك صلاتك؟ آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ کیسے آپ پر پیش کیا جاتا ہے؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اجساد انبیاء جو ہیں ارض زمین پر، زمین جسم انبیاء کے نہیں کھا سکتی ہے، یہ حرام ہے. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم السلام الذي نسلم نحن عليه إنما كانت معروضة من قبل الملائكة التي يعرضون تو عليه. اس تمام گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ پیش کیا جاتا ہے، ملائکہ پیش کرتے ہیں. تو آپ کو اور ہمیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے ملائکہ بھی ہیں جو کہ درود و سلام سن کر مجھ پر پیش کرتے ہیں، تو آپ دنیا میں پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہیں سے آپ درود و سلام پڑھیں نا. اپنی محبت کے نذرانے آپ وہیں سے پیش کریں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو صیغے ہیں یا جو صیغہ درود ابراہیمی کا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اس کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت سے مالا مال ہو جائیں. اپنا بہت خیال رکھیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جانے والے کو یہ کہہ دیں. ہو سکتا ہے وہ جانے والا اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں پہنچ بھی نہ پائے، اور جب جو ملائکہ ہیں وہ امین ہیں، آپ سے زیادہ ثقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھولتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ملائکہ سے. اور انسان تو غلطی بھول بھی جاتا ہے، تو ایک آدمی کا آپ لگا رہے ہیں کہ جو بھول بھی سکتا ہے، اب وہ قبر پر گیا اور اسے اگر بھول گیا تو آپ کا سلام بھی گیا. اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے جب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تو فرشتوں سے کام لیجئے نا. درود پڑھیے، درود پڑھ لیجئے ابھی، اور آپ کا درود پہنچ جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا جائے گا. تو بتائیے کون سا درود افضل ہے؟ وہی درود نا جو کہ ملائکہ آپ سے سنیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیں گے. اور وہ شخص نہ جانے گنہگار ہے، کیسا ہے، اس کی آواز وہ وہاں پر پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ اگر کہہ بھی دیتا وہاں پہنچ گیا اور وہ بھول گیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو خیر اگر اس کو یاد بھی ہو تب بھی لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سلام وہاں پر پیش کرنا اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت کا باب نہیں باندھا ہے کہ یہ فضیلت کا کام ہے، بلکہ یہ وہ امور ہیں جو کہ بعد میں امت نے ڈیولپ کر لیے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر قائم رکھے، اور درود کثرت سے پڑھا کریں جمعے کے دن خاص طور پر، کیونکہ حدیث ہے. لیکن حاجیوں کو یہ کہنا کہ میرا سلام وہاں پر پہنچا دینا، مدینے والے کو جا کر میرا سلام کہنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب